ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید کے 29ویں سپارے کا مختصر تعارف۔ اس پارے میں سورہ ملک، قلم، حاقہ، سورۃ المعارج، سورہ نوح، جن، مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور مرسلات۔ آئیے سماعت فرمائیے ان تمام سورتوں کا مختصر خلاصہ۔ سورہ ملک، اس کے متعدد نام مفسرین کرام نے بیان فرمائے۔ اس کا ایک نام ملک ہے جو کہ اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ایک لفظ ہے تبارک، اس لحاظ سے اسے سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، عذاب سے بچانے والی ہے اور عذاب کو روکنے والی بھی ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ منجیہ اور سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سورہ ملک شریف کے بکثرت فضائل موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی یہی سورہ ملک شریف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک صحابی نے دوران سفر پتہ نہ چلنے کی وجہ سے ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا لیا اور آپ اس میں آرام کرنے لگے، کیونکہ آپ کو علم نہ تھا۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک شریف کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے ساری سورہ ملک شریف کی تلاوت کی اور انہوں نے سماعت فرمائی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نادانستہ طور پر، یعنی مجھے علم نہیں تھا، میں نے اپنا خیمہ ایک قبر کے اوپر لگا دیا، بعد میں مجھے اچانک معلوم ہوا کہ قبر کے اندر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے مکمل تلاوت کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک شریف میں جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں،
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کی جو حقانیت ہے اسے بیان کیا گیا، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جو جزا اور سزا کا سلسلہ ہے وہ انتہائی مؤثر انداز کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آثار بھی بیان کیے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ انہیں ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ القلم۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قلم رکھا گیا اور اسے سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں حرف نون موجود ہے، اس مناسبت سے اسے نون کہا جانے لگا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو بیان فرمایا۔ کافروں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہوئے یوں کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تم مجنون ہو۔ معاذ اللہ، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو مجنون کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے اس بات کا رد کر دیا اور ارشاد فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی بھی ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا، بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ اس کے بعد مجموعی طور پر اس سورہ مبارکہ میں کفار کے 16 اور جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اس کے بالخصوص 10 عیوب بیان فرما کر اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ فرمایا، فلا تطع المکذبین وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال کو بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کی، سرکشی کی اور حقداروں کو ان کے حق نہ دینے کا عزم کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس باغ کو خاکستر کر دیا اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی۔ مزید یہ بتا دیا گیا کہ کفار کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر باہم دونوں برابر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے جیسے مسلمان ویسے ہم، یعنی ہم اور وہ دونوں برابر ہیں، لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہ تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں
کفار کے حسد اور اناد کا ذکر کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تو تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ہے سورۃ الحاقہ۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور قیامت بھی یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الحاقہ کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں۔ ابتدا میں ہی قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے، اس بات کو واضح کر دیا گیا، اور اس کی دہشت، ہولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کو بھی واضح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وحی ہے، کسی شاعر کا کلام یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اس سورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سورۃ المعارج، معارج کہتے ہیں بلندیوں کو، اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المعارج رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا تعارف یہ ہے کہ اس میں قیامت، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان ہے، اور عذاب جہنم کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا گیا۔ بتا دیا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ حالانکہ مال ملے تو رب کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ مصائب و آلام آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو انسان کو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہے سورہ نوح۔ اس سورت میں چونکہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان ہوا، اسی مناسبت سے اسے سورہ نوح کہا جاتا ہے۔ آپ کی قوم کا جو واقعہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، یعنی قوم بت پرستی کی عادت میں پڑ گئی، اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ بت پرستی چھوڑ دو، صرف ایک خدا کو مانو جو تم سب کو پالنے والا ہے۔ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ان کو ڈرایا بھی، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہنے کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ درمی کے بارے میں عرض کیا اور کفار کی تباہی و بربادی کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجن۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ جن کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ایمان لے آیا تھا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا
اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ جنات کا انسانوں کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا۔ بتا دیا گیا کہ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں، اور ان میں مسلمان اور کافر، نیک اور بد، ہر طرح کے جنات موجود ہیں۔ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہذا ان میں صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ مزمل۔ مزمل کا معنی ہے مدنی چینل کے ناظرین چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا ایہل مزمل کہہ کر ندا فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مزمل رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، وظائف اور اذکار کے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا، اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے اور خوب ٹہر ٹہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور انہیں بتایا کہ ہم ان قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ بتا دیا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخر میں امت سے تہجد کی جو فرضیت ہے وہ منسوخ کر دی گئی، اور عبادت کے معاملے میں امت پر آسانی کر دی گئی۔ اس کے بعد ہے سورہ مدثر۔ مدثر کا معنی بھی ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اس وصف سے مخاطب کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہا گیا۔ اس سورت کے جو مرکزی عنوانات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرک سرداروں کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور جہنم کے اوصاف بھی بیان کیے گئے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور ولید بن مغیرہ مخزومی کی مذمت بھی بیان کی گئی، اور اس کے دردناک عذاب کے بارے میں واضح کیا گیا۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن عظیم نصیحت والی عظیم کتاب ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ قیامہ۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہا گیا۔ اس سورت کے جو مرکزی عنوانات ہیں اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے، اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے جو شبہات تھے ان کا رد کر دیا گیا اور ان کا جواب دے دیا گیا۔ اس سورت کے ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل کو بیان کیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ دہر۔ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں۔ سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے۔ لفظ دہر ہو یا انسان، یہ دونوں ہی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر
لم یکن شیئا مذکورا۔ اس سورت کے عنوانات میں سے ہے کہ اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے۔ اس سورت کے شروع میں ہی انسان کی تخلیق کے جو ابتدائی مراحل ہیں اس کے بارے میں بیان کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئیں کہ بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا وہ تو جنت ہے، اور ناشکری کرنے والوں کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف بیان کیے گئے، اور ان کے وہ اعمال بھی بتائے گئے جس کی وجہ سے وہ اس جزا کے مستحق ہیں۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اپنے رب تبارک و تعالی کی طرف راہ کو اختیار کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پارے کی جو سب سے آخری سورت ہے وہ ہے سورہ مرسلات۔ مرسلات جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے اور گھوڑے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلات، اس کی مناسبت سے سورہ مبارکہ کو مرسلات کہتے ہیں۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے، اور اس سورت میں مزید کچھ اور بھی عنوانات موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات کو بھی بیان کیا گیا۔ سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اور انسان کی جو ابتدائی تخلیق ہے اس کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے پر دلیل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت کو بیان کر دیا گیا کہ اس دن ان کی کیفیات کیا ہوں گی۔ نیز اس دن اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش بھی کی گئی، اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا مختصر اس پارے کا تعارف۔ مزید ڈیٹیل اگر جاننا چاہیں تو آپ ضرور مطالعہ کیجئے تفسیر صراط الجنان۔ روزانہ کی بنیاد پر کوشش کیا کریں کہ 3 آیتیں ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا کریں، اس سے بہت سارا علم حاصل ہوگا۔ پتہ چلے گا کہ سورہ ملک شریف، سورہ قلم، سورہ حاقہ، معارج ہو یا سورہ نوح ہو یا سورہ دہر ہو یا مرسلات ہو، کس کس سورہ مبارکہ میں کیا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے احکام کس انداز میں دیے ہیں، اور ہمیں عمل کیسے کرنا ہے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔